بالکل ٹھیک کہا کہ ضرورتوں کے سودے ہیں. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بنگلہ دیش میں مشتعل مظاہرین نے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر شیخ مجیب کے مجسمے عوامی لیگ کے دفاتر جلانے کے بعد گرا دیے. شیخ حسینہ بعد میں ویڈیو دیکھ کر رو پڑی. یہ شیخ حسینہ جو ہیں اس ٹائپ کے لوگ بعد میں ہی رویا کرتے ہیں. جب اقتدار ان کے پاس ہو نا، اختیار ان کے پاس ہو، تو ان سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا. ان کی زبانیں بہت لمبی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بڑی سرخ ہوتی ہیں. بعد میں جیسے یہ رو پڑی، یہ بعد میں رو پڑتے ہیں پھر. اور ہمارے اپنے ہاں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اچھا، یہ جو خبر آپ نے بتائی ہے یہ تھوڑی پرانی ہے، لیکن بہرحال عام ہے، آپ نے شامل کیا تو ٹھیک ہے. تازہ ترین صورتحال جو یہ ہے وہ بھی اب کوئی اتنی تازہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے نصابی کتابیں جو درسی کتب ہیں ان میں بھی شیخ مجیب کی لکھی ہوئی درجنوں نظمیں، تقریریں، مضامین اور بک بک فارغ کر دی گئی. یہ ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں نا، بیسیکلی یہ ذہنی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں. اقتدار میں آتے ہیں، درسی کتابوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بعد میں ذلیل کر کے نکال دیا جائے. جعلی حکمرانوں کی تصویریں، تقریریں بالآخر حذف ہی ہونی ہوتی ہیں. یہ یاد رکھنا. قائد اعظم ثانی کہنے سے قائد اعظم ثانی نہیں بنتا، اور نہ شیر شاہ سوری ثانی بننے سے کوئی سوری جو ہے وہ سوری بنتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ تو اب درسی کتابوں سے نکال دیے جائیں گے. باقی ٹھیک ہے، ان کا اینگر ہے، عوام کا بس چلا ہے، انہوں نے اینٹ سینٹ بجا دی ہے. تو ہر جگہ یہی ہے، سفوکیٹ ہو جاتے ہیں لوگ، بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پھر جب ان کو موقع ملتا ہے سارا کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھیں. باقی ٹھیک ہے، ان کے یہاں جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. جی صحیح. نیکسٹ چلتے ہیں حسن صاحب. شیر افضل مروت نے بیان دیا ہے کہ ہماری پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ چپڑاسی سے چیئرمین تک فیصلہ عمران خان خود کرتے ہیں. اگر کوئی تنظیم ہوتی، کوئی فورم ہوتا تو جیسے مجھ پر الزام لگے ہوئے ہیں میں ان کا جواب دیتا. یار یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے شیر افضل مروت صاحب کو کہ چپڑاسی سے چیئرمین تک کا فیصلہ عمران خان خود کرتے ہیں. یہ عمران خان اکیلا ہے؟ بتاؤ مجھے. مطلب پورا خاندان لے کے جوتیوں سمیت چڑھے ہوتے ہیں قوم پہ. کون نہیں؟ جو پارٹی کا سربراہ ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. نون لیگ دیکھ لو، ان کے رشتہ دار گنے نہیں جاتے. بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹیاں ہیں، دور پار کے رشتہ دار ہیں، بہت لمبی فہرست ہے. یہ کسی کو چاہیے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے موٹے موٹے سارے ناموں کا. لاہور ہو، لائل پور ہو، ادھر ادھر ان کے جو رشتہ دار ہیں. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. بتاؤ مجھے. تو یہ تو ہر جگہ کا. خود ہمارے جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کا صاحبزادہ بھی اب وہ لائن میں لگا ہوا ہے اور تیار ہیں. ان کے والد تھے پہلے. اچھا دیکھو، یہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، شون لیگ، یہ سارے جتنے بھی ہیں، منیر نیازی کا ایک بڑا خوبصورت مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور. لیکن اصل ٹریجڈی کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا. وہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی نسبتاً ایک بہت جمہوری پارٹی ہے جس میں کوئی موروثیت نہیں ہے. مولانا مودودی مرحوم کے خاندان کا کوئی فرد آپ کو کہیں لڑکتا بھی نظر نہیں آتا. جینون الیکشنز ہوتے ہیں، جینون لوگ آگے آتے ہیں. وہ کتنے قابل ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اس کو چھوڑو. اچھا، لیکن ان کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا. او بھائی، میں جو کہتا ہوں نا کہ جمہوریت وغیرہ سب بکواس، فراڈ، فیک، شیم ڈیموکریسی. وجہ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ بدماشیہ ہے. نہیں، عوام بھی جمہوری نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ایک پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی، اس میں جمہوریت ہے. لوگ بھی نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نسبتاً زیادہ نفیس اور شریف و طبع لوگ ہیں. وہ چکے نہیں ہیں. انہوں نے لمبی چوڑی لوٹ مار، کوئی 2 4 5 وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کو پوچھتا کوئی نہیں. اچھا،
اس لیے جمہوریت کا راگ شاگ چھوڑو, یہ بے سرا راگ ہے پاکستان میں, ایک فیشن کے طور پہ ہے جمہوریت, آئین وغیرہ وغیرہ, ڈکوسلے ہیں سارے کے سارے. مبارک آپ کو دینی ہے کسی اور بات کی کہ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پہ فواد چودھری نے شعیب شاہین صاحب کو ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے. یہ جمہوریت جمہوری تھپڑ ہے, تھپڑ بھی جمہوری ہے کہ وہ بیچارہ وہ دھان پان سا آدمی ہے شعیب شاہین, وہ نیچے گر گیا اور بعد میں وہ روتا پیٹتا رہا کہ میرا پتہ نہیں بازو انجر ہو گیا ہے فلانا. تھپڑو تھپڑی آئین ہمارا, تھپڑو تھپڑی جمہوریت بھی ہماری, تھپڑو تھپڑی لٹو پھٹو, بس ختم. آگے چلو. بالکل ٹھیک حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مخالفین کو طاقت سے سیاست کے میدان سے باہر کرنے کا حامی نہیں. ماضی میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان رویے میں شدت تھی, حالات کو اعتدال پر لانا چاہتے ہیں. دیکھیں مولانا کی یہ بات اس سے بظاہر ہے کہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے, اس کے ساتھ کون اختلاف کرے گا. مولانا کی موج اور مرضی ہے, بھینسوں کے آگے بین بجاتے رہیں, مجھے تو کوئی پورا آرکسٹرا لے کے آ جائیں, مجھے کیا اعتراض ہے, میں تو اس کی داد ہی دوں گا چونکہ میرٹ پہ تو بات درست ہے. لیکن ایک بات اس میں تھوڑا سا ایک جھول ہے کہ میدان سے باہر کرنے کا, میدان سے باہر ہوا نہیں, جان ہو صحیح, لوگ دھتکار دیں وہ اور بات ہے, وہ پھر میدان سے باہر ہوتا ہے. جہاں اب نون لیگ پہنچی گئی, پیپلز پارٹی کی مثال دیکھنا, کتنی پھانسیاں, کتنے کوڑے, چیئرمین کو سرعام عدالتی قتل کا مطلب وہ بندہ شکار ہوا, تو کیا ہو گیا, تو زندہ ہے. نعرہ آج بھی چلتا ہے, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. پیپلز پارٹی از اے ریالٹی آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے داماد آصف زرداری پاکستان کے صدر ہیں, پاکستان کا چہرہ ہیں. سو مولانا فضل الرحمان بس ٹھیک ہے, کبھی کبھی اچھی بات کر دیتے ہیں, ان میں سے ہے, لیکن یہ بے معنی باتیں. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری نے ترک صدر سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرا دی ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں؟ بالکل کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اور بات سنو, یہ توشے خانے کے لوشے کس کس نے نہیں لوٹے ہوئے. ٹی وی پروگرام اچھا کاٹ دو فلانا کر دو, پتہ نہیں آپ کو کس نے بخشا. آج کل موسم سازگار نہیں, اور اس سے بھی بڑی ریزن گیس کرو, آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے, خبریں چھپوانی, جمع کرا دیے ہیں, فلانا کرا دیے ہیں. دوسری گل یہ ہے دی بھی میڈ ان ٹرکی یا ٹرکیا جو بھی ترکیہ وغیرہ, ان کی گاڑی کی اوقات کیا ہے بتاؤ مجھے. کوئی رولز رائس ہے, کوئی مرسڈیز ہے, کوئی بی ایم ڈبلیو ہے, کوئی مطلب کوئی اس طرح کوئی جیگور ہے. یہ بیچاری کون سی گاڑیاں ہیں, ایسی گاڑیاں ان لوگوں کی ناکوں کے نیچے کہاں آتی ہیں. کہانیاں ساری آپ نے سنی نہیں, ٹی وی پروگرامز میں مذاق خیز حد تک کاٹ دو اس کو ڈال دو, اس کو کاٹ دو. کیا ہے یہ تو شاخانے میں آپ کو لگ رہی ہے بڑی تبدیلی, کوئی تبدیلی نہیں ہے. بی بی برسات ہے بہت خوفناک, اس میں چھتری تو لینی پڑے گی. اور دوسرا آرگیومنٹ میرا زیادہ بڑا ہے, ترکی کی بنی ہوئی گاڑی ان کی ناکوں کے نیچے کہاں سے آئے گی. یہ بلٹ پروف گاڑیاں, یہ وہ وغیرہ, یہ کہانیاں آ رہے ہیں, بالکل بوگس ہے یہ بات. یہ لوگوں کو جھنجھنا دینے یا بیوقوف بنانے والی بات ہے. چونکہ توشہ خانہ کرٹسی عمران ذرا منظر عام پہ آ گیا ہے. پہلے کیا لٹ پڑی ہے, ذرا پورے 70 سال کا قصہ نکالو, پتہ لگ گئے گا. اصلی بات کیا ہے جو ہمارے موجودہ 47 وزیر اعظم فارم 47 نے خود کی تھی کہ مجھ سمیت اس حمام میں سب ننگے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ, اور یہ حوصلے کا کام تھا. میں نے داد بھی دی ہے اس کی پہلے بھی. چھوڑو اس لیے تبدیلی, ٹھیک, یہ پی ٹی آئی ورگی تبدیلی.